دوستو، آپ کے اعتماد اور ساتھ کا شکریہ۔ ہم پر امید ہیں کہ آپ کی یہ حوصلہ افزائی مستقبل میں نہ صرف برقرار رہے گی بلکہ اس میں اضافہ بھی ہوگا۔ ادب سرائے ایک کاوش ہے دنیا کے بہترین لٹریچر کو آپ کی اپنی زبان میں آپ تک پہنچانے کی۔ یہ تحریر سنانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ یہ اور اس جیسی بہت سی تحریر آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔ ادب سرائے۔ راجا گدھ، قسط نمبر 2۔ کچھ لوگ کہتے ہیں پوٹھوہار کا وہ علاقہ جہاں آج کل دوسرے درجے کے بے آب خاکستری پہاڑ ہیں اور جن کو مقامی لوگ پبتیاں پکارتے ہیں، یہی علاقہ جو ہوائی جہاز کی کھڑکی سے امریکہ کے جنوبی ریگستانوں سے مشابہ نظر آتا ہے، یہ علاقہ ایک زمانے میں لہنے مارتا، چاند کی طرف لپکتا زمردی سمندر تھا۔ پھر کسی جوگی نے جو 3 صدیوں سے اس کے کنارے بیٹھا گیان و دھیان میں مصروف تھا، سمندر کو نظروں سے اوجھل ہونے کا سراب دے دیا۔ سمندر ایسے لوٹا کہ ہر لہر پائے لاگن کہتی بحیرہ عرب میں جا گری، اور اس علاقے کی تہہ آب چھپی ہوئی پہاڑیاں ٹنڈ منڈ باہر نکل آئیں۔ ان پہاڑیوں کے نشیب و فراز اور کٹاؤ ایسے تھے کہ لہر سمندر کے بہاؤ کا پتہ دیتے تھے۔ کچھ اور لوگ کہتے ہیں اس علاقے سے ملحق کبھی ایک گھنا جنگل تھا۔ اس جنگل کے درخت ایسے اونچے چھتنارے ڈال ملے تھے کہ اس میں بہنے والی ندیوں کو بھی راستہ نہ ملتا، اور سورج کی روشنی سے ان کے پانیوں میں کبھی سترنگے بھور نہ پڑتے۔ یہاں سارا دن پرندے آزادی سے گھومتے پھرتے اور الو بھی دن کے وقت دیکھ سکتے تھے، لیکن ایک رات چاند سے ایسے آسیب کی ہوا اتری کہ سارا جنگل ٹنڈ منڈ ہو گیا اور سب ندی نالے سوکھ گئے۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ کہتے ہیں کئی قرن پہلے جب پہلی بار بنی نوع انسان متمدن ہوا تو یہ جنگل موجود تھا۔ اس وقت وہ تمام علوم رائج تھے جو آج پھر سکھائے جاتے ہیں۔ تب پہلی بار انسان نے مریخ اور زہرہ کا سفر کیا تھا اور زمین پر ایٹم بم بنائے تھے۔ جب تمدن کی کمان پورے زور سے تن گئی تو انسان نے سارے بم گرا کر اللہ کی دھرتی کو تہس نہس کر دیا، اور یہ جنگل بے آب و گیا بنجر علاقہ بن گیا۔ یہ تب کا ذکر ہے جب ابھی انسان نے پہلی بار متمدن ہو کر اپنے بم دنیا پر نہ چلائے تھے۔ جانوروں کی بستیوں میں اس ایجاد کی وجہ سے بہت تشویش پھیلی ہوئی تھی، اسی لیے جنگل میں کانفرنس بلائی گئی۔ جانوروں کی اس بین الاقوامی کانفرنس میں اتنے پرندے آئے کہ جنگل کے درختوں کی کسی شاخ پر بیٹھنے کو جگہ باقی نہ رہی۔ ہند سندھ سے کاسنی پرندوں والے پرندے غول در غول آئے۔ کھاسی کی پہاڑیوں سے سرخ دم والی بلبل اور فیروزی رنگ کا کبوتر اس شان سے آیا کہ اس کے اندرونی نارنجی پنوں سے سب کی آنکھیں خیرہ ہوئیں۔ کھٹ منڈو کا بھجنگا اور تبت کے شاہین کئی پڑاؤ ٹھہر کر حاضر ہوئے۔ افریقہ کے بھٹ، تیتر بن مرغی اور بلبلیں تو آئی ہی تھیں، لیکن شکاری پرندوں نے بھی اپنی مصروفیات بھلا کر امریکہ اور آسٹریلیا سے یہاں تک کا سفر اختیار کیا تھا۔ اونچے درختوں میں ریسٹ ہاؤس بن گئے۔ شکرا باز چرخ عقاب گو ایشیا کوچک اور روسی ترکستان کے باسی تھے، لیکن وہ بھی پامیر کے پرندوں کو ساتھ لے کر پہنچے تھے۔ کوا، مینا، بٹیر، کھٹ چکور، چڑیا مقامی جنگل کے عوام تھے، اس لیے میٹنگ میں ان کی اجتماعی ووٹ بہت اہم تھی، لیکن انفرادی طور پر کوئی ان کی رائے کو نہ پوچھتا تھا۔ مڑی ہوئی ناک اور اونچی اڑانوں والے پرندے سفید فام قوموں کی طرح احساس برتری سے اترائے پھر رہے تھے۔ دریائے گھاگرا اور چترنجی کے تاس سے لٹورے، بھوری چنڈول اور غوغائی بڑے تمتراک اور سلیقے سے فوجی ہوائی اڈوں جیسی فارمیشن بناتی آئیں۔ زینی پشت، نیل کنٹھ اور ہدہدوں کی ٹولیوں نے پرانے درختوں کے ٹھٹ بسرام کے لیے چن لیے۔ فاختہ، کوئل اور چنڈول کو اس مجلس مشاورت سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ ان کی بھاویں انسان چاہے ساری کائنات ختم کر دیتا۔ وہ میلے گھومنیاں تو جنگل والوں سے ملنے ملانے، چغلی عیب جوئی کے لیے آئی تھیں، لیکن جنگل میں پہنچ کر انہیں پتہ چلا کہ معاملہ بہت سنگین ہے۔ کانفرنس سے کچھ دن پہلے سارے بن میں بھانت بھانت کے پرندوں سے کوک پڑی تھی۔ صاحب صدر کا سب انتظار کر رہے تھے۔ کرسی صدارت خالی ہونے کی وجہ سے کانفرنس جاری نہ کی جا سکتی تھی۔ کچھ عرصہ بعد پرندوں کی نمائندہ ٹولی ماؤنٹ ایورسٹ سے یہ خبر لے کر واپس آئی کہ وہ تمام پربت چھان آئے ہیں۔ دھولی دھار نانگا پربت، کیٹو اور کنچنگنا تک ہو آئے ہیں۔
لیکن ہما کا کہیں سراغ نہیں ملا۔ شاید دنیا میں کسی زبردست بادشاہ کی آمد تھی اور وہ اس کے انتخاب میں کائناتی طاقتوں کی مدد کرنے کے لیے اپنے VIP ٹور پر نکلا تھا۔ اس دورے کے متعلق بھی پرندوں میں بہت چہمگوئیاں ہوئیں۔ کچھ شکاری ہوا بازوں کا خیال تھا کہ قیامت کے آثار قریب ہیں اور یہ قیامت خود انسان کے ہاتھوں برپا ہونے والی ہے۔ دنیا کو قیامت سے بچانے کے لیے مرد مومن کی تلاش ہے، اور اس بار ہما بادشاہ کا چناؤ نہیں بلکہ نجات دہندے کو کھوجنے کے لیے نکلا ہے۔ کچھ پرندے سمجھتے تھے کہ ہما اب صوفی منشیہ ہو چکا تھا۔ وہ انسان کو اتنی بار اللہ کی خلافت کا مستورہ سنا چکا تھا، لیکن ہر بار خلیفہ صرف بادشاہ بن کر بیٹھ جاتا تھا۔ ہما کو اس بات کا اتنا دکھ تھا کہ اب وہ اشرف المخلوقات کے سروں پر سے اڑنا گوارا نہیں کرتا اور کہیں چھپ کر وقت گزار رہا تھا۔ بوم جاتی جو اپنے پرائے میں پاؤں اٹکانے کے عادی نہ تھے، انہیں اس رائے سے اتفاق نہ تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہما اپنی انفرادی شان کی وجہ سے مشیت یزدی کو بالکل ملحوظ نہیں رکھتا۔ اسے صرف کسی انسان کی آرزو کی خوشبو ملتی ہے جس کے تعاقب میں وہ پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے ہما جس کندھے پر بیٹھ کر بادشاہت کا اعلان کرتا ہے وہی بادشاہ رعایا کے زوال کا باعث بنتا ہے۔ لیکن الو لوگ چونکہ دیکھنے کے عادی تھے اور بولنے سے پرہیز ان کا شیوا تھا، اس لیے انہوں نے اپنی رائے کا اظہار برملا نہ کیا، چپ رہے اور ٹکر صاحب صدر کا انتظار کرنے لگے۔ گو بوم جاتی کے سرکردوں نے اپنی رائے کا اظہار اندر والے سرکل میں کیا تھا، لیکن کوے کن سوئی لینے میں اول درجہ کے حرامی ہوتے ہیں۔ ویسے بھی انہوں نے بات پہنچانے کا فن آدم زادوں سے سیکھا تھا۔ گول آنکھوں والے الوؤں کی بات سارے میں پھیل گئی اور سارے جنگل میں چہ چہ کی آوازیں آنے لگیں۔ کووں کی جھٹ بھیا برداری کو ویسے بھی ہما سرکس کا جوکر لگتا تھا، جو ازل سے خود سر بھی تھا اور برخود غلط بھی۔ جب عرصہ تک ہما نایاب رہا تو میٹنگ کی بیجا طوالت سے سب پرندے عاجز آنے لگے۔ کوے بجا طور پر نالاں تھے کیونکہ ان کو جنگل کی عادت نہ رہی تھی۔ وہ کوٹھے منڈیروں پر بیٹھ کر عورتوں کی باتیں سننے کے عادی ہو گئے تھے۔ یہاں انسان کا ساتھ نہ ملا تو یہ بچڑا پارٹی بہت تک ہوئی۔ اب اکا دکا سیانے مکار اور ڈرپوک کوے شاطر سیاست دانوں کی طرح چھوٹے پرندوں کی گنی چنی نفری کو گھیر لیتے اور مشتعل کرتے۔ لو، ہما تو ازل کا احمق ہے، بادشاہ چنتا پھرتا ہے دھرتی پر۔ بھائی، ادھر دنیا کا ہر انسان بادشاہ ہے، چاہے کھڑی میں سوئے چاہے تخت پر۔ ہما کم عقل یہ نہیں سمجھتا کہ ہر انسان اپنے آپ کو اشرف المخلوقات سمجھتا ہے۔ جن کے سر پر تکبر کا تاج ہو ان کو بادشاہ کیا بنانا۔ لیکن مور چنور پھیلائے سارے جنگل میں ہما کے سواگت کا ناچ ناچتے پھرتے تھے۔ انہیں اس کانفرنس میں آنے کی یہی خوشی تھی کہ وہ استقبالیہ کمیٹی پر ہیں۔ کوے موروں کی ٹولی میں جا نکلتے تو فٹ دوغلی پالیسی تلے کہتے، ہما کی بات کچھ اور ہے، کرسی صدارت پر صرف وہی سجے گا، اگر وہ نہ براجے تو چاہے لاکھ کٹھ جوڑ کرو، انت کچھ نہ ہوگا۔ کرسی صدارت دیر تک خالی رہنے کی وجہ سے ہما کے نیم البدل کا ذکر ہونے لگا۔ پھر چرچا لگا کہ جہاں سے سمندر پرنام کرتا لوٹا تھا اور جہاں پہاڑیوں پر سیپیاں، گھونگے، بچھو، سولن سگ، مچھلی کے ڈھانچے اور دوسری سمندری مخلوق مردار پڑی تھی، وہاں ایک سیمرغ کا شانتی بھون ہے۔ اس کی عمر کا کسی کو کچھ اندازہ نہ تھا۔ کچھ پرندے مصر تھے کہ سیمرغ بابا نوح کی کشتی میں ریفیوج رہا۔ کچھ کا خیال تھا کہ وہ علاقے جسے آج کل اسرائیلی ہتھیانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہی غزہ کے علاقے میں مسجد اقصی سے طاقت اخذ کرنے کے لیے سیمرغ کبھی رہتا تھا۔ بوڑھے کچھوے مصر تھے کہ بحیرہ روم کے طاس میں جس وقت پچھلی رات کو پہلی بار چاندی جیسا پانی بھرنے لگا اور ابرک ریت لہروں سے آشنا ہوئی، اس ریتلے خطے میں سیمرغ رہتا تھا۔ ساری رات وہ چاند سے نظریں ملائے قوت جذب کرتا رہتا اور سارا دن تپتی ریت میں پنکھ پھیلائے بنجر اور ویران جگہ پر عملے آفتابی میں مشغول رہتا۔ فاختہ بزد تھی کہ سیمرغ کی ہی قوت سے پوٹوہاری علاقہ جنگل ہوا۔ اگر چاند کی پوری کشش سیمرغ میں نہ ابھر آتی، ایک بھی پانی کی لہر اس علاقے سے لوٹنے کا ارادہ نہ کرتی۔ عملے ماہتابی میں وہ مقناطیسی قوت تھی جس نے پانی کو باہر کی طرف لوٹنے پر مجبور کیا اور آخر میں تمام پانی بحیرہ عرب میں جا گرا۔ راہب تبا سیمرغ کو غلق پارے سے نفرت تھی۔ وہ جنگل کے باسیوں سے بڑی وحشت کھاتا تھا۔ بے آباد جگہوں میں رہنا اور جینے بھر کی خوراک کھانا اس کی عادت تھی۔
لیکن نمائندہ وفد نے اسے ڈھونڈ نکالا اور اس کے تجربے، فطانت، ذہانت اور نجابت کی قسمیں دے دلا کر اسے میٹنگ میں لے آئے۔ سیمرغ پورے چاند کی رات میں پچھلے پہر آیا۔ اس کے آنے سے چند ثانیے پہلے سارا آسمان درخت توڑ آندھی کی لپیٹ میں آ گیا۔ طوفانوں سے محبت کرنے والے پرندے اونچی اڑانوں کو نکل گئے۔ ڈرپوک پرندے لمبی شاخوں سے لپٹ کر جھونٹے لینے لگے۔ پھر زور سے بجلی چمکی، دھرتی کانپی۔ بجلی اس دھماکے اور چنگاڑ سے چمکی کہ رات دن سی اجالی آ گئی۔ اس لمحے تمام پرندے شڑاکے کی بجلی سے دم بخود تھے۔ سیمرغ 1400 سال پرانے بڑ کے درخت پر آ بیٹھا۔ اس کے بیٹھتے ہی آندھی چھٹ گئی، درخت ساکت ہو گئے اور بڑ کے درخت میں جیسے فاسفورس کا ایک بڑا فانوس روشن ہو گیا۔ جس وقت سیمرغ نے پھر پھڑا کر اپنی رضامندی کا اعلان کیا تو جنگل پار تک توپوں کے فائر جیسی آواز آئی اور جانوروں نے ایک دوسرے کو کسی بھونچال کے آنے کی خبر دی۔ اتنی بڑی کانفرنس بلانے کی کیا وجہ ہے؟ سیمرغ نے سوال کیا۔ چیل جاتی کے گروہ میں سے ایک تنبولن سی چیل نکلی اور طرح طرح کرتی آگے بڑھی۔ آقا، مسئلہ بہت باریک اور توجہ طلب ہے۔ تو دیکھتا ہے کہ آج کا انسان پہلی بار متمدن ہوا ہے۔ اس نے اپنی ایجاد و پسند طبیعت کے ہاتھوں زہرا اور مریخ کے سفر کیے ہیں، لیکن انسان کی سرشت میں ایک وصف ایسا ہے جو اس کی تباہی کا باعث ہے: دیوانہ پن۔ اپج کے ہاتھوں مجبور ہو کر اور دیوانے پن سے مشتعل ہو کر اس نے ایسے ہتھیار ایجاد کر لیے ہیں جس سے یہ کرۂ زمین کو منٹوں میں تباہ کر سکتا ہے اور اپنے ہم جنسوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر سکتا ہے۔ اے پرندوں کے شاہ، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم میں سے کچھ پرندے بھی پاگل پن کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمیں خوف ہے کہ ان کا دیوانہ پن، یعنی اپنے دیوانے پن کی، یہ کہیں ایسی روش نہ نکالیں کہ ان کے ہاتھوں تمام پرندے صفائے ہستی سے معدوم ہو جائیں۔ دیوانہ کون؟ دیوانہ کون؟ پرندوں کی جھلجھلاہٹ سے جنگل میں کوہرام مچ گیا۔ چیل نے مستک رگڑ کر کہا، ہم کو تانا بانی سے غرض آقا، آج تک کبھی کوئی پرندہ پاگل نہیں ہوا۔ اگر گیدڑ اور لومڑ کی طرح پرندے بھی پاگل ہونے لگے تو جانے جنگل کی آب و ہوا کیا ہو جائے۔ سب سے بڑی بات انسان کی تقلید میں یہ بھی پرندوں کو ہی تہس نہس کر ڈالیں۔ ہم میں سے کون پاگل ہے؟ بول بتا۔ پرندوں نے طوفان اٹھایا۔ حاضرین، ہم کسی پر الزام دھرنا نہیں چاہتے، لیکن ان دنوں گدھ جاتی انوکھی اور نرالی باتیں کرتی ہے۔ جب سیر ہو چکتی ہے تو پھر قائق کرتی ہے اور پھر کھاتی ہے۔ ہم اسے اب کئی برسوں سے دیکھ رہے ہیں۔ چاند راتوں میں اس کا دیوانہ پن بڑھ جاتا ہے اور یہ مرغزاروں کو چھوڑ کر بے آب و گیا بنجر زمینوں پر ایسے بھاگتی ہے جیسے کشتی باد مخالف کی سمت میں بھاگی جائے۔ سارے پرندوں نے کرگس جاتی کی طرف دیکھا، جو من خارے زیر پڑ لیے مالے خولیا کے مریضوں کی طرح دور دور بیٹھے تھے۔ چیل پھنکارتی ہوئی آگے بڑھی اور بولی، ان کے خلاف تادیبی کاروائی کی جائے میرے آقا، ورنہ ہم جو گدھ کے ہم شکل ہیں مفت میں تذہیب کا نشانہ بنیں گے۔ سیمرغ نے اپنی فاسفورس کی بتی اعلان کے طور پر 3 بار بجھائی۔ سارے جنگل میں سناٹا چھا گیا۔ پھر سیمرغ گویا ہوا، مسئلہ اتنا سہل نہیں جتنا بیان کیا گیا ہے۔ پہلی بات یہ غور طلب ہے کہ کیا گدھ برادری کے دیوانے پن سے واقعی جنگلی باسیوں کو کوئی خطرہ درپیش ہے؟ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس دیوانے پن کی اصل وجہ کیا ہے؟ اگر یہ اس کی سرشت کا مسئلہ ہے تو پھر ہم کچھ کہنے سے قاصر ہیں، کیونکہ پھر فیصلہ اس کے اور بنانے والے کے درمیان طے ہوگا۔ سارے جنگل میں ایک بار پھر سناٹا چھا گیا۔ چیل خانوادے کو مباحثے سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ وہ تو صرف اس قدر کے خواہاں تھے کہ کسی طرح اس کی ہم شکل کرگسوں کو جنگل بدر کر دیا جائے۔ ہم شکلی کا دکھ تو عقاب، شاہین اور شکرے کو بھی تھا، لیکن چیل جاتی برانداز بہت اتاولی تھی۔ جھٹ بولی، آقا، جب انسان دیوانہ ہوا تو کسی نے پرواہ نہ کی۔ آج وہ اس کا نتیجہ بھگتنے والے ہیں۔ اگر آپ سب نے بھی ادھر توجہ نہ کی تو جنگل برادری بھی صفائے ہستی سے مٹ جائے گی۔ چلیے، ہمارا مسئلہ تو عزت نفس کا ہے، ہم تو رو پیٹ کر چپ ہو جائیں گے، لیکن جنگلی باسیوں کا مسئلہ بقا کا مسئلہ ہے۔ کیا آپ سب کو جینے کی آرزو ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ پرندوں کو منصفانہ فیصلے سے کوئی غرض نہ تھی۔ بقا کے لفظ پر
یکبارگی شور اٹھا، جنگل بدر، جنگل بدر، جنگل بدر۔ سرخاب نے سرکاری وکیل کی حیثیت سے شانتی سوروپ کہا، دیکھو بھائیو، مسئلہ اس قدر بھی آسان نہیں جتنا تم سمجھتے ہو۔ پھر بھانت بھانت کے پنچھی جمع ہیں، اکثریت رائے سے فیصلہ ہو جائے تو کیا برا ہے۔ جنگل میں پھر شور اٹھا، دیوانے کی یہی سزا ہے کہ وہ نقل مکانی کرے، دیس نکالا، دیس نکالا۔ چینوں کے گروہ سے ایک پیر کامل اٹھا اور کھنگار کر بولا، آقا، ان کو انسانوں کی بستی کی طرف نکال دو۔ وہ پاگل آج کل ایسے بم بنا رہے ہیں جن سے کوئی زیروح باقی نہ رہے گا۔ جب وہ دیوانے اپنا ہیج ختم کر لیں گے، ان کا خاتمہ بھی ساتھ ہی ہو جائے گا۔ کھٹ بڑھئی کے دل میں اچانک کچھ درد پیدا ہو گیا، کھسکیا کر بولا، سائیں، ہم سب پرندے شہروں کو جاتے ہیں پر لوٹ آئے ہیں۔ انسان کا اثر ہم پر بھی ہو جاتا ہے لیکن دیر پا نہیں ہوتا۔ پر اگر دیس نکالنے کے بعد گدھ جاتی مکمل طور پر انسان کی صحبت میں رہی تو پھر ہم بھی گناہگار ٹھہریں گے، کیونکہ یہ انسان سے اور بہت سی بدی سیکھ لیں گے، مثلاً بغض و حسد۔ اب کوے بولے، یہ کہاں لکھا ہے کہ انسان کی قربت بغض و حسد کا باعث بنتی ہے؟ آخر انسان اللہ کا خلیفہ ہے، پرندوں کو ایسی باتیں زیب نہیں دیتی۔ کھٹ بڑی نے مینا کو اپنی طرفدار پا کر کہا، اٹھ کچھ تو بھی تو بول۔ مینا نے پر پھڑپھڑائے اور سب کو متوجہ کر کے بولی، جس وقت پہلی دیوانگی کا واقعہ ہوا، قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا اور کوے نے انسان کی بے بسی دیکھ کر اس کی مدد کی۔ آسمان سے اترا اور حابیل کی لاش کو مٹی میں چھپانے کا گر سمجھایا۔ انسان کی کم ظرفی ملاحظہ ہو، شکر گزار ہونے کی بجائے اس نے ہمیشہ کوے کو ذلیل سمجھا اور پرندوں کو اپنی عقل سے تابع کرنے کی کوشش کی۔ جب بنی قابیل نے جشن منایا تو وہ جنگلی جانور پکڑ کر لائے، ان کو ذبح کیا، گوشت خود کھایا اور کلے پائے ادھر ادھر پھینکوا دیے۔ ویسے کتے اور بلی نے گوشت کی کثرت دیکھی تو اپنے اپنائے جنس کو چھوڑ کر بستیوں میں آ رہے، سیر بھر کر کھایا اور وافر مٹی تلے چھپا چھوڑا، پھر اس کا شکار ہوئے۔ یہ لمبی داستان ہے آقا، بہت لمبی۔ انسان لاکھ اشرف المخلوقات سے ہی ہم اس پر بھروسہ نہیں کر سکتے۔ اس کی صحبت کبھی کسی جانور کو پرندے کو راس نہیں آئی۔ طوطا مینا کا دشمن تھا، ادبدا کر بولا، اگر انسان کی صحبت سے دیوانگی کے آثار پیدا ہوتے ہیں، حرص، رغبت، کینہ و حسد جنم لیتا ہے، تو بتا گدھا حریص کیوں نہیں، حالانکہ وہ انسان کا سب سے پرانا ساتھی ہے۔ مینا جذبس ہو کر بولی، اور تو بتا اتنی وفاداری کے باوجود، اتنی نیک نفسی کے باوجود انسان نے گدھے سے ہمیشہ کیا سلوک کیا؟ کس قدر بوجھ لاتا ہے وہ ان بے زبانوں پر، اور جس کسی کی عزت مقصود نہ ہو اسے گدھا پکارتا اور سمجھتا ہے۔ انسان کا کیا ہے، یہ تو دودھ پلانے والے جانوروں کو کام نکل جانے پر قصائی کے حوالے کر دیتا ہے۔ انسان کی بات درمیان میں نہ لاؤ دوستو، ورنہ بحث لمبی ہو جائے گی۔ چیل اس بندر گھاؤ سے پریشان ہو کر بولی، ملزم کے نفع نقصان پر اس وقت بحث فضول ہے، سزا دو اور نکال دو، سزا دو اور نکال دو۔ کاہنوں جیسے سیاہ لباس والی کوئل بولی، سوچ لو عادلو، انسانوں کی بستی سے گدھ جاتی لوٹ نہ سکے گی۔ آخر گدھ کا ہمارے ساتھ پرانا رشتہ ہے، وہ ان درختوں پر ہمارے ساتھ رہا ہے، بھلا وہ انسان کی صحبت میں کیسے تندرست ہوگا، کیسے شفا یاب ہوگا؟ تجھے شفا یابی کی پڑی ہے، ہم کہتے ہیں کہ بہت جلد اس کا پاگل پن سارے جنگل کو لپیٹ میں لے گا اور پھر کوئی چارہ نہ چل سکے گا۔ ایک جہاں دیدہ چیل بولی۔ چیلوں کو بحث سے کوئی غرض نہ تھی، ان کو سزا سے علاقہ تھا اور وہ صرف سزا کے متمنی تھے۔ سارے جانور کوئل کی بات سن کر گردنیں جھکائے بیٹھے تھے۔ بالغ نظر چیل پھر گویا ہوئی، ہم غافلوں کو اس بحث سے یک گوئی نہ تشفیع ہوئی ہے، لیکن مکمل تسلی نہیں ہوئی۔ ہمارا مطالبہ صرف ایک ہے کہ گدھ جاتی کا حقہ پانی بند کر کے انہیں جنگل بدر کر دیا جائے، پھر چاہے یہ آبی جانور سے ناتا جوڑے، چاہے انسانوں میں جا بسیں، بس پرندوں میں ان کا شمار نہ ہو۔ اس وقت سیاہ بگلا اٹھا اور ایک ٹانگ پر استادہ ہو کر بولا، دانشوروں کی محفل میں میرا بولنا معیوب ہے، پر جو گدھ سے بھی پوچھ لیا جائے تو کیا مذائقہ ہے۔ فاسفورس کی بتی 3 بار پٹاخی اور آواز آئی، کہہ گدھ راجا، کیا تجھے اعتراف ہے کہ تو دوسرے پرندوں کی طرح نہیں ہے؟ تجھے دیوانگی کے دورے پڑتے ہیں۔ راجا گدھ اونچے درخت کی آخری ڈالی سے اترا
اور سوکھے تال میں سب کو مخاطب کر کے بولا، ہاں آقا، چاند راتوں میں اونچے چھتنارے درختوں سے میں خود ہی گر پڑتا ہوں، پھر میری حالت اپنے بس کی نہیں رہتی۔ میں اپنے ہم جنسوں کو اپنے ماحول کو پہچاننے سے قاصر رہتا ہوں اور ایسی سمتوں میں نکل جاتا ہوں جو کبھی کہیں نہیں جاتی۔ تو ایسا کرنے پر کیوں مجبور ہے؟ کیونکہ کوئی پرندہ اس دیوانگی کا مرتکب نہیں۔ مان گیا، چیلوں کے گروہ سے آواز آئی۔ جس وقت لومڑ دیوانگی کے آزار سے مغلوب ہو کر روتے ہیں، ہم آپے میں نہیں رہتے آقا۔ ہم خود نہیں جانتے کہ یہ دیوانگی کیوں ہے۔ ہم گنہگار ضرور ہیں، لیکن کیوں ہیں اس کا بھید ہم پر آج تک نہیں کھلا۔ کوئی ہمیں بتا سکے تو ہم اس کا احسان ماننے کو تیار ہیں۔ اس وقت نجد کی رہنے والی ایک بلبل بولی، دوستو، میں ریگستانوں کی رہنے والی ہوں۔ میرے خلق میں خودی خوانوں کے نغمے ہیں اور میرے سینے پر انسان کے عشق کا لہو جم گیا ہے۔ میں صدیوں سے دیکھتی آئی ہوں اور تمہیں بتاتی ہوں کہ گدھ کی دیوانگی کا سراغ انسان کی پراگندگی میں ملے گا، اور انسان کے پاگل پن کی وجہ ایک ایسی قوت میں پنہا ہے جو اگر آگے نہ جائے تو ریزہ ریزہ کرنے لگتی ہے۔ جنگل میں الو سب سے زیادہ پڑھا لکھا تھا، یک دم متوجہ ہوا۔ کیسی قوت؟ میکینیکل انرجی، ایٹامک انرجی، الیکٹریکل انرجی، پوٹینشل کی کائنیٹک ساؤنڈ کے لائٹ انرجی۔ بلبل سرخ سینہ پھلا کر بولی، ان سب قوتوں کا مرکب تیار ہو تو انسان کی قوت کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ سب حیرانی سے بلبل کا چہرہ تکنے لگے۔ انسان اسی قوت کی بدولت دیوانہ ہوتا ہے۔ مان لو صاحبو، جب قوت کو نکلنے کا راستہ نہیں ملتا تو وہ پھر اس باسن کو توڑ دیتی ہے جس میں اسے جمع کیا جاتا ہے۔ تجھے کیسے پتا چلا؟ کیسے؟ میں نجد کی رہنے والی ہوں۔ میرا شیخ جب تجارت کی غرض سے دوسرے ملکوں کا سفر کرتا ہے تو مجھے سونے کے پنجرے میں ساتھ رکھتا ہے۔ ایک مرتبہ مجھے بنارس کے ایک سنیاسی نے بتایا تھا کہ انسان کے دیوانہ پن کی اصل وجہ کیا ہے۔ بول، بتا، سر بستہ راز کھول۔ انسان کی ساری قوت اس کی جنسی طاقت میں پوشیدہ ہے۔ وہ جانوروں اور پرندوں کی طرح محض نسل بڑھانے کو اپنے جنس استعمال نہیں کرتا، بلکہ طاقت کے اس مشکین گھوڑے کو اپنی رانوں میں دبا کر رکھتا ہے۔ پھر یہی برق رفتار اسے دنیا اور دین کی مسافتیں طے کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اس گھوڑے پر انسان کے زانوں سختی سے کسے ہوں تو وہ عرفان تک پہنچتا ہے، ڈھیلا بیٹھا ہو تو دیوانہ ور گرتا ہے اور پاگل کہلاتا ہے۔ دنیا کا عرفان ہو تو شاعری، مصوری، موسیقی، آرٹ جنم لیتا ہے۔ دنیا درکار نہ ہو، قوت تیز ہو تو عرفان کی حدیں چھو لیتا ہے۔ اگر یہ قوت مقبض ہو جائے تو خودکشی کرتا ہے۔ عشق الہ حاصل ہو جائے اور گھوڑا سوار کو گھسیٹے تو انسان پاگل ہو جاتا ہے۔ لوگ اسے پتھر مارتے ہیں، زنجیروں سے باندھتے ہیں۔ دیوانگی کی اصل وجہ یہی عشق الہ حاصل ہے آقا۔ فاسفورس کی بتی 3 بار بجھی اور آواز آئی، لیکن انسان کی دیوانگی سے گدھ جاتی کا کیا تعلق؟ علم ہمیشہ معلوم سے نامعلوم کی طرف لے جاتا ہے۔ کیا ہم انسان کی دیوانگی سے یہ پتہ نہیں لگا سکتے کہ کہیں راجہ گدھ بھی ایسی ہی قوت رکھتا ہو؟ عشق الہ حاصل کی قوت؟ سرخاب نے سوال کیا۔ ہاں، اس کو کسی طرح وہی طاقت حاصل ہو گئی ہے، بلبل بولی۔ اللہ کے دیے ہوئے رزق کی قسم، سچ سچ بتا، کیا تو اس طاقت سے مزین ہے؟ راجہ گدھ نے سراسیمگی کے عالم میں پر پھڑ پھڑائے اور بولا، آقا مجھے مہلت دے، میں اپنے بھید سے خود آگاہ نہیں، ہو سکتا ہے کہ یہی وجہ ہو، لیکن اگر تو مجھے کچھ وقت عنایت کرے تو میں اپنی برادری والوں سے مشورہ کروں اور پھر ساری کیفیت عرض کروں۔ سیمرغ نے فاسفورس کی لالٹین بجھا دی، زور سے بادل گرجا، یک بار کی بجلی یوں کڑکی کہ تمام پرندوں کی نگاہوں میں جنگل سفید ہو گیا۔ پھر اگلی میٹنگ تک کانفرنس ختم ہو گئی۔ پرندے ہولے ہولے ٹکڑیوں میں اڑنے لگے اور کچھ دیر کے بعد جنگل صرف سانپوں کی سائیں سائیں سے فیڈ بیک کرنے لگا۔ کلاس میں پہلے 15 لڑکے داخل ہوئے، لیکن رفتہ رفتہ دور جھڑنے لگا۔ کسی کو کورس مشکل لگا، کوئی ماحول سے مطابقت پیدا نہ کر سکا، کسی ایک کو لڑکیوں کی صحبت حائف کر گئی، ایک آدھ اس لیے چلا گیا کہ پڑھائی کے علاوہ
کسی دوسری فیلڈ میں کمائی کے امکانات زیادہ روشن تھے۔ لڑکیاں ہمیشہ کی طرح ڈٹی رہیں۔ عورت میں ڈٹے رہنے کی بڑی قوت ہوتی ہے۔ بہت جلد کلاس میں ہم صرف 5 لڑکے رہ گئے، 5 لڑکیاں اور 5 لڑکے، اور اتنی متناسب تعداد کے باوجود سیمی اور آفتاب کے علاوہ ہم میں جوڑا جوڑا بننے کی صلاحیت پیدا نہ ہوئی۔ سالانہ سپورٹس کے دن سارے کالج میں ہر زبان پر سیمی اور آفتاب کا سکینڈل تھا۔ اتنی جلدی اس قدر دیدہ دلیری اور اپنائیت سے کوئی طالب علم کسی لڑکے کی طرف بڑھنے کی جرات نہیں کر سکتا، لیکن وہ دونوں غالباً اس سکینڈل کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے۔ سیمی اپنی ہم جماعت لڑکیوں سے مکمل طور پر کٹی ہوئی تھی۔ طیبہ اور فرزانہ تو خیر مڈل کلاس کی لڑکیاں تھیں، ان کی انگلیاں تو شروع دن سے ہی منہ میں تھیں، لیکن کوثر جو خود گلبرگی پیداوار تھی، وہ بھی اپنی تمام تر جدیدیت کے باوجود ابرو اٹھانے اور کندھوں پر عیسائی لڑکیوں کی طرح کراس کا نشان بنائے بغیر نہ رہ سکتی تھی۔ اینجلا البتہ سارے سکینڈل سے بچ کر چلا کرتی۔ ہر بات سے بچے رہنے کی وجہ سے اس کا چہرہ ہمیشہ خوفزدہ رہتا۔ جوں ان دونوں میں فاصلے کم ہوتے گئے، اتنا ہی بلا وجہ بغیر سوچے سمجھے اور اپنی بہتری کے خلاف میں سیمی کا گرویدہ ہوتا چلا گیا۔ دل بھی عجیب چیز ہے، جب ماننا نہ چاہے تو لاکھ ثبوت پیش کرو، ہزاروں دلائل دو، کچھ نہیں مانتا۔ آفتاب اور سیمی ساتھ ساتھ بیٹھے تھے، ان کے نوٹ سانجھے تھے، کتابیں ایک تھیں، وہ ایک پین سے باری باری لکھتے تھے۔ موٹر سائیکل پر میں نے انہیں آتے جاتے کئی بار دیکھا۔ کیفیٹیریا پر وہ ایک گلاس میں 2 اسٹرا ڈال کر مشروب پیتے۔ کالج میں تمام ایک کی خیریت دوسرے سے پوچھتے۔ اس کے باوجود مجھے شبہ تک نہ تھا کہ سیمی آفتاب سے محبت کرتی ہے، کیونکہ میرا دل اس بات کی گواہی دیتا رہتا تھا کہ یہ سب چلتی پھرتی چھاؤں ہے۔ انسان لا حاصل کے پیچھے بھاگ کر کتنی لذت حاصل کرتا ہے۔ سالانہ سپورٹس ڈے پر سارا کالج نصف دائرے والے لان میں جمع تھا۔ زیادہ تر نظریں آفتاب اور سیمی پر تھیں، جو کرسیاں کم ہونے کی وجہ سے ایک ہی کرسی پر ساتھ ساتھ بیٹھے تھے۔ پھر لڑکیوں کی چیٹی ریس اناؤنس ہوئی۔ سپورٹس کلب والے ہماری سوشیولوجی کی لڑکیوں کو منا کر گراؤنڈ میں لے گئے۔ اس ریس کے دوران کوثر اور سیمی نے جینز پہن رکھی تھی اور طیبہ اور فرزانہ کھلے پانچوں کی شلواروں میں چاٹیاں سر پر اٹھائے بھاگ رہی تھیں۔ کالج کے کئی حلال زادے بازو اٹھائے بے پردہ بھاگتی ہوئی ان ہرنیوں کو دیکھ کر دل ہی دل میں حرام زادے ہو گئے تھے۔ ایسوں ہی میں ایک میں بھی تھا۔ فرزانہ کی چاٹی ٹوٹ کر پاش پاش ہوئی، سیمی نے کئی فاؤل کیے، طیبہ بھاگی تو جی داری سے، لیکن کوثر سے پیچھے رہ گئی۔ بالآخر چاٹی ریس میں کوثر سے سیمی ہار گئی۔ اس کے بعد آفتاب اور سیمی چند لمحے ٹھہرے اور پھر وہ دونوں اوول کو چھوڑ کر خدا جانے کہاں چلے گئے۔ اس روز پہلی بار میرے دل میں شبہ پیدا ہوا کہ شاید سیمی اور آفتاب دور نکل گئے ہوں۔ یہ شبہ میرے دل میں کوثر نے ڈالا۔ وہ چاٹی ریس میں فرسٹ آئی تھی، اس کا چہرہ تمتمایا ہوا اور گردن پر پسینے کے قطرے تھے۔ سیمی کی غیر موجودگی میں وہ بہت سمارٹ، شائستہ اور قابل قبول لڑکی لگتی تھی۔ کرسیوں کی کمی تھی۔ اس کی واپسی پر میں نے اپنی کرسی اسے پیش کر دی اور شامیانے کے کھمبے کو پکڑ کر کھڑا ہو گیا۔ چلی گئی؟ کون؟ میں نے پوچھا۔ ہاں چلی گئی، پچھلی قطار سے امجد نے جواب دیا۔ اس وقت ساری کلاس جھرمٹ میں بیٹھی ہوئی تھی، اور وہ بھی ساتھ گیا، اس کا چمچہ، کوثر بولی۔ گیا، جمال نے جواب دیا۔ اپنے کٹے ہوئے بال دونوں ہاتھوں میں اٹھا کر اس نے پسینہ آلود گردن سے اوپر کیے۔ کمپٹیشن تو ذرا برداشت نہیں کرتی، کیسے بھاگی ہے ہار کے۔ طیبہ اور فرزانہ دوپٹوں سے منہ پوچھتی ہوئی ہنسنے لگیں۔ اینجلا البتہ اپنے ناخنوں کو دیکھتی رہی، وہ ازل کی بیچاری تھی۔ ابھی تو چاٹی ریس ہاری ہے، جب آفتاب ریس ہارے گی تو پتہ نہیں کیا حشر ہوگا اس کا۔ کوثر کی زبان پر عورت کا ازلی حسد تھا۔ غصے کی وجہ سے مجھے اس کی شکل بھی کچھ ٹیڑھی لگ رہی تھی۔ پھر سپورٹس کلب کا ایک جوان ان 3 لڑکیوں کے لیے کوکا کولا لے کر آیا۔ فرزانہ اور طیبہ تو شدید عصمت بچاؤ قسم کی لڑکیاں تھیں، انہوں نے کوکا کولا پینے سے انکار کر دیا، لیکن کوثر نے بوتل شکریہ کے ساتھ وصول کی۔ نواڑی رنگین کرسی پر بیٹھی اور کوکا کولا پیتے ہوئے سیمی کے کردار، آفتاب کی کمزوری، کلاس کی بدنامی، پروفیسروں کی بے بسی پر بڑی لمبی چوڑی گفتگو کا آغاز کیا۔
کوثر تعارفی تقریب والے دن سے زخم خوردہ تھی۔ گو اس کا مبلغ علم سیمی سے کم تھا، لیکن وہ گلبرگ کے مین بولیوارڈ سے آتی تھی جہاں شہر کے امیر الامراء رہتے ہیں۔ سیمی کے متعلق سن رکھا تھا کہ اس کے ابا کا گھر گلبرگ کی ایکسٹینشن نمبر 3 میں تھا۔ وہ ماں باپ کے پاس رہنے کی بجائے کسی ہوٹل میں مقیم تھی۔ ایسی لڑکیاں پڑھنے تھوڑی آتی ہیں، اگر اس کو سنجیدگی سے پڑھنا ہو تو یہ گھر رہے، ہاسٹل میں رہتی ہی اس لیے ہے کہ آزادی ہو، اور کیا۔ بڑی دیر تک طیبہ اور فرزانہ کانوں کو ہاتھ لگاتی رہیں۔ دراصل ساری بات ڈگری کی ہوتی ہے۔ برقعے والیاں بے نقاب لمبی چوٹی والی کو آزاد خیال سمجھتی ہیں، لمبی چوٹی والی کٹے بالوں والی کو بے حیا جانتی ہے۔ بال کٹی کا خیال ہوتا ہے کہ اس کے تو صرف بال ہی کٹے ہیں، اصل حرافہ تو وہ ہے جو دن کے وقت مسکارا بھی لگاتی ہے۔ آئی شیڈو والی کو یقین ہوتا ہے کہ وہ بیچاری تو اللہ میاں کی گائے ہے، اصل میں تو وہ اچھال چکا ہے جو دوپٹہ نہیں اوڑھتی، سی تھرو کپڑے پہنتی ہے اور سب کے سامنے سگریٹ پینے سے نہیں چوکتی۔ سگریٹ نوش بیوی کے سامنے وہ فسادن ہوتی ہے جو نامحرموں کے ساتھ بیٹھ کر بلو فلم دیکھتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح مردوں میں بھی نیکی کی تعلیم موجود ہوتی ہے اور اس کی کئی ڈگریاں مقرر ہوتی ہیں۔ جو شخص صرف نظر باز ہے اور اچٹی نظر سے لڑکیوں کو آنکھتا ہے، وہ ان مردوں کو بدماش سمجھتا ہے جو لڑکیوں کی محفل میں راجہ اندر بن کر بیٹھتے ہیں اور لطیفوں اور کہانیوں سے فضا کو غزل الغزلات کی طرح رومانٹک کر دیتے ہیں۔ عورتوں سے باتیں کرنے کے رسیہ ان مردوں کو خدا سمجھتے ہیں جو اندھیرے سویرے کواڑ کے پیچھے سیڑھیوں کے سائے میں غسل خانے کی سنک کے پاس چوری چھپے کسی لڑکی کو بازوؤں میں لے لیتے ہیں۔ چوری چھپے بلے اڑانے والے ان حضرات کو عادی مجرم سمجھتے ہیں جو کھلے بندوں عورتوں کو کاروں میں بٹھاتے اور ہوٹل کے کمرے بک کراتے ہیں۔ کھلے عاشق ان پر آوازیں کستے ہیں جو زنا کے مرتکب ہونے میں اور زناکار ان پر نکتہ چینی کر کے بے قیاس راحت محسوس کرتے ہیں جو زنا بالجبر کرتے ہیں اور قانون کی گرفت میں ملزم ٹھہرائے جاتے ہیں۔ یہ ساری باتیں اپنے آپ کو بری الذمہ کرنے کے لیے کی جاتی ہیں اور ان میں تمام لوگ سوسائٹی سے اپنے لیے اپروول کا ایک جائز طریقہ تلاش کرتے ہیں، ورنہ ساری بات ڈگری کی ہے۔ کسی کو ہلکا بخار ہوتا ہے، کسی کو تیز۔ کسی معاشرے میں شرافت کا درجہ نارمل متعین کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن بھی ہے۔ ہوا کیا ہے؟ آخر کو جمال نے سوال کیا۔ ہوا کیا نہیں؟ تم کسی فرسٹ ایئر کے لڑکے سے پوچھ لو، سٹاف روم میں جا کر کسی کیمسٹری کے پروفیسر، حساب اردو کے پروفیسر سے پوچھ لو۔ سیمی بیگم کو عشق ہو گیا ہے آفتاب سے، کوثر بولی۔ تھن سے کسی نے میرے سر پر لوہے کی ہتھوڑی ماری۔ مجھے پہلی بار خیال آیا کہ شاید سیمی مجھ سے محبت نہ کر سکے۔ ادب سرائے۔